والصلاة والسلام على سيد الأولياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. صدق اللہ العظیم. پہلی آیت جو ہے وہ قسم کھانے سے تعلق رکھتی ہے اور اس کے بعد جو آیتیں ہیں اس کا تعلق طلاق اور طلاق کی عدت وغیرہ مسائل سے ہے. اللہ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. اللہ تعالیٰ مؤاخذہ نہیں فرمائیں گے تم سے تمہاری بےہودہ قسموں کے بارے میں. وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ. لیکن پکڑ کریں گے اللہ تعالیٰ تم سے جو تم نے آئندہ زمانے کے بارے میں پختہ ارادے سے کوئی بات کہی ہے. واللہ غفور حلیم. اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں اور بردبار ہیں. قسم کے بارے میں جو ہے تھوڑی تفصیل سمجھ لینی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے. تیری قسم، میری قسم، قسم سے ہے نا، تیرے سر کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، قرآن کی قسم، یہ جتنی قسمیں رائج ہیں یا جو بھی قسم کھانے کے اللہ کے نام کے علاوہ جو چیزیں رائج ہیں یہ منع ہے، شرعاً منع ہے. نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ بار بار بلا وجہ بغیر شدید ضرورت کے قسمیں کھاتے ہیں وہ نفاق کی علامت ہے. کی علامت ہے؟ نفاق کی علامت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نفاق کی علامت بیان فرمائی وہاں یہ فرمایا کہ بار بار جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ قسم کھاتے ہیں. اللہ ہی کی قسم کھاتے ہیں لیکن ایک تکیہ کلام بنا لیا واللہ واللہ واللہ. اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا. تو بار بار اللہ کی قسم کھانا یا بغیر وجہ کے قسم کھانا یہ شریعت کو پسند نہیں ہے. قسم کھانا کسی شدید اور سخت ضرورت کے وقت میں ہوتا ہے. جب کوئی آدمی آپ سے مطالبہ کرے قسم کھانے کا یا آپ کسی چیز کے پختہ ارادے کو ظاہر کرنے کے لیے قسم کھاؤ تو قسم آئندہ زمانے کے لیے قسم کھانے میں صرف پختہ ارادہ اور اپنے عزم کا اظہار کافی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ کسی نے آپ سے قسم لی کہ تم قسم کھاؤ تم نے فلاں کام نہیں کیا اور آپ کو اپنا اعتماد باقی رکھنے کے لیے قسم کھانا اور اپنے اعتماد کو باقی رکھنا آپ ضروری سمجھ رہے ہو تو آپ اس وقت کہہ سکتے ہو کہ واللہ میں نے ایسا نہیں کیا. اللہ کی قسم میں نے فلاں کام نہیں کیا. تو گزرے ہوئے زمانے میں
اگر کوئی بات پیش آ جائے قسم کھانے کی تو سخت مجبوری کے وقت میں کسی کے مطالبے کے بعد ایک آدمی قسم کھا سکتا ہے۔ قسم کھانا معمولی چیز نہیں ہے، قسم کھانا معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر کسی نے گزرے ہوئے زمانے کے کسی کام کے بارے میں جھوٹی قسم کھائی تو یہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، جرم ہے اور کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس پر کوئی کفارہ وفارہ نہیں آتا ہے۔ جو مشہور ہے نا کہ قسم توڑنے سے کیا آتا ہے؟ کفارہ آتا ہے، تو وہ اس قسم پہ نہیں آتا جو قسم گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں آدمی نے جھوٹی کھائی ہے۔ اپنی عزت بچانے کے لیے غلطی تو کی تھی، لیکن قسم کھا کے کہہ دیا کہ اللہ کی قسم میں وہاں نہیں گیا تھا، یا میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، یا میں نے چوری نہیں کی ہے، کچھ جو معاملہ رہا ہو اس میں اس نے جھوٹی قسم کھا لی اور جھوٹی قسم کھا کر سامنے والے کو اپنا اعتبار کرا دیا، تو یہ جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن یہ وہ قسم نہیں ہے جس پر کفارہ آتا ہے، کیونکہ یہ تو پہلے سے ہی جھوٹ کے ارادے سے کھائی ہوئی ہے، یہ تو پہلے سے ہی جھوٹ بولنے کی نیت سے کھائی ہوئی ہے۔ لیکن آئندہ زمانے کے بارے میں جب کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا، یا یہ کہ خدا کی قسم نہیں کھائی لیکن یوں کہہ رہا ہے کہ میں عزم کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کروں گا، بس یہ کہا، قسم نہیں کھائی، یہ بھی قسم ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی قسم ہے۔ اللہ کا نام لے کر قسم کھائی آئندہ زمانے میں کسی کام کرنے کے بارے میں کہ یہ ضرور کروں گا یا یہ کبھی بھی نہیں کروں گا، ہے نا؟ اللہ کا نام لیا ہو تو بھی قسم ہو جائے گی، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اور اللہ کا نام نہ لیا ہو تو بھی وہ کیا بن جاتی ہے؟ قسم بن جاتی ہے، اور شریعت کی طرف سے اس کو چھوڑنا یا اس کو پورا کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ ضروری ہو جاتا ہے۔ اب اگر قسم کھائی ہے صحیح کام کی، قسم کھائی ہے صحیح کام کی، جیسے کوئی آدمی کہے کہ میں نے قسم کھا لی، میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی آج کے بعد کبھی بھی بیڑی سگریٹ نہیں پیوں گا، تمباکو نہیں کھاؤں گا، ہے نا؟ تو یہ اچھی بات، یہ صحیح کام ہے، صحیح کام کے لیے آپ نے قسم کھائی ہے تو اس کو کیا کروا؟ پورا اس کو نبھاؤ، ہر حال میں اس کو نبھاؤ۔ یہ عہد آپ نے کیا قسم کھا کر تو بھی قسم ہے، اور قسم کا لفظ استعمال کرے بغیر آپ نے عہد کر لیا ہے تو بھی قسم ہو گئی۔ اب جب بھی قسم ٹوٹے گی، اب جب بھی قسم توڑے گا آدمی تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارے کا مطلب ہے 3 روزے، اگر قسم توڑ دی تو کیا کرے؟ جب کوئی کام پختہ ارادے سے طے کیا اور اس میں فیل ہو گئے تب کیا کرنا پڑے گا؟ 3 روزے رکھ کر اس قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ اور اگر روزہ رکھنے کی حیثیت نہیں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، ایک آدمی مریض ہے، بیمار ہے، معذور ہے، تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 10 غریبوں کو کھانا کھلانا، یہ جو ہے اس قسم کا کیا ہے بھائی؟ کفارہ ہے۔ غلام آزاد کرنا بھی ہے لیکن غلام ہے نہیں، اس لیے ہم یہ 2 ہی شکل بتاتے ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ 3 روزے رکھے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ کوئی قسم ایسی کھا لی جو غلط کام کی قسم ہے نا؟ مثلا جھگڑا ہوا بھائی سے اور قسم کھا لی کہ اب میں کبھی بھی بھائی سے بات چیت نہیں کروں گا، کبھی بھی چچا سے بات چیت نہیں کروں گا، کبھی بھی ماموں سے بات چیت نہیں کروں گا، ایسی قسم کھا لی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی ایسی قسم کھا لے جو خود گناہ ہے، جو خود برا کام ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے۔ ایسی قسموں کو پورا کرنے کا ایسی قسموں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے نہیں کہا کہ تم ایسی قسمیں کھاؤ اور ان قسموں کو کیا کرو؟ پورا کرو۔
ایسی قسم اللہ کا نام لے کر کھائی ہو تو بھی قسم ہے، اور ویسے ہی پختہ ارادہ کر لیا ہو تو بھی پختہ ارادہ کر کے اس کو زبان سے بول دیا تو یہ قسم ہو گئی۔ تو اگر کوئی ایسے کام کی قسم کھا لی جو شرعاً درست نہیں ہے تو حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی ایسی قسم کھا لے تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے۔ اس شکل میں یہ شکل زیادہ بہتر ہے کہ آدمی اپنی قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر دے۔ تو یہ ہوئی باتیں قسم سے متعلق۔ پھر سے دہرا دوں کہ گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں کوئی بھی کام کے لیے قسم بلا وجہ آدمی نہ کھائے، اس کو اس کی توہین نہ کرے، اس کو ہلکا نہ بنا دے۔ بہت سارے ماحولوں میں، ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہے لیکن بہت سارے ماحولوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو قسم کھانے کی گویا ایک عادت پڑی ہوئی ہے، تکیہ کلام کی طرح سے جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی دیر میں قسمیں کھاتے ہیں، یا جھوٹا اعتبار پیدا کرنے کے لیے بھی قسمیں کھاتے ہیں، ہے نا؟ قسم سے یہ تو میں بغیر نفع کے دے رہا ہوں آپ کو۔ تو کاروباری لوگوں کی بعض مقام پر ایسی عادت ہوتی ہے، تو قسم کھانا ایک گناہ ہوا، اور قسم کے ذریعے سے آدمی کو اعتبار دلا کر دھوکے میں مبتلا کرنا یہ دوسرا گناہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ مؤاخذہ نہیں فرمائیں گے۔ یہ مؤاخذہ نہیں فرمانے کا مطلب ہے ایسی قسموں پر کفارہ نہیں ہے تمہاری لغو اور بیہودہ قسموں پر، لیکن اللہ تعالیٰ مؤاخذہ فرمائیں گے ان قسموں پر جن کو تم نے اپنے دل کے عزم سے طے کیا ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں اور حلیم ہیں۔ حلیم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی زیادتی کو اور ان کے گناہوں کو بھی کیا کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی برداشت کرنے کا کیا مطلب ہے کہ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ پاک بہت جلدی سزا نہیں دیتے، اس کو مہلت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے توبہ کر لے گا۔ لیکن جب آدمی گناہوں میں بڑھتے اس حد تک آگے بڑھ جاتا ہے کہ اب اس کے توبہ کرنے کا امکان جو ہے کم سے کم تر ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس سے کیا کرتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں اور اس کو سزا دیتے ہیں۔ اس کے بعد طلاق والی عورتوں کا ذکر ہے۔ طلاق کا ذکر بعد میں آ رہا ہے، تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا ہے، لیکن ہم جو ترتیب سے قرآن ہے اسی ترتیب سے پڑھ لیتے ہیں۔ اور طلاق والی عورتیں جب کسی کو طلاق ہو جائے تو اسے عدت گزارنی ہوتی ہے۔ کسی کو طلاق ہو جائے تو اسے عدت گزارنی ہوتی ہے۔ عدت کے معنی ہے، لفظ عدت اس کے معنی ہے گنتی کرنا۔ لفظ عدت کے لفظی معنی کیا ہے، گنتی کرنا۔ اور عدت شرعی زبان میں اس عورت کے دنوں کو کہتے ہیں جس کو طلاق ہو گئی ہو یا اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، اس کے بعد وہ طلاق والی جو ہے 3 حیض تک انتظار کرتی ہے، اور جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو وہ 4 مہینے 10 دن انتظار کرتی ہے۔ اس زمانے کو اصطلاح شرع میں، شریعت کی ٹیکنیکل زبان میں عدت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور طلاق والی عورتیں انتظار کریں، روکے رکھیں اپنی ذاتوں کو 3 حیض کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو طلاق کی جو عدت ہے وہ دنوں کے ساتھ فکس نہیں ہے، بلکہ یہ عورت کی جو ماسک کا جو سائیکل ہوتا ہے اس پر اس کا دار و مدار ہے۔ فار ایگزامپل ایک خاتون کو حیض آیا اور حیض آنے کے فوراً بعد، حیض ختم ہونے کے فوراً بعد، باقی جیسے ہی شروع ہوئی ایسے ہی اس کے شوہر نے کیا کر دی، طلاق دے دی۔ تو اب ایک حیض آئے گا 25 دن کے بعد،
5-6 دن حیض رہے گا تو 1 مہینہ گزرے گا، پھر دوسرا مہینہ گزرے گا، پھر تیسرا مہینہ گزرے گا، ٹھیک ہے۔ اگر 1 مہینے میں حیض آتا ہے تو، لیکن اسی خاتون کو فرض کر لو 35 دن میں حیض آتا ہے یا 40 دن میں حیض آتا ہے یا 45 دن میں حیض آتا ہے، تو حیض سے پاک ہونے کے فوراً بعد طلاق دی تو اور 40 دن بعد پہلا حیض آیا، 5 دن 6 دن حیض رہا تو ایک سائیکل 45 دن کی ہو گئی۔ پھر دوسری بار مثال کے طور پر 30 دن پر حیض آ گیا، 6 دن 7 دن جو ہے وہ اس کی حیض کی سائیکل رہی تو یہ 35 دن ہو گئے، اب ٹوٹل ہو گئے 80 دن۔ پھر اس کے بعد 2 مہینے بعد حیض آیا، تیسرا حیض جو ہے وہ 2 مہینے بعد آیا تو 40 دن اور پھر اوپر 80 دن اور اوپر 60 دن، کتنے ہو گئے 140 دن۔ کتنے مہینے ہو گئے 4 مہینے سے بھی زیادہ وقفہ ہو گیا، تو اس عورت کی عدت 4 مہینے سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ کوئی خاتون ایسی ہے جس کو اس کے شوہر نے ایک حیض گزر گیا، پاک ہو گئی اور پاک ہونے کے 20 دن بعد اگلا حیض آنے سے 5 دن پہلے طلاق دی، تو 5 دن گزرتے ہی پہلا حیض آ جائے گا، تو 5 دن یہ 5 دن حیض کے 10 دن میں ایک سائیکل پوری ہو گئی، پھر اگلے مہینے ایک سائیکل پوری ہو گئی، پھر اگلے مہینے ایک سائیکل پوری ہو گئی، تو کتنے دن میں اس کا حیض اس کی عدت پوری ہو جائے گی 2 مہینے 10-12 دن میں اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ تو کسی کی عدت 2 مہینے 2.25 مہینے میں بھی پوری ہو سکتی ہے، کسی کی عدت 3 مہینے میں پوری ہوگی، اور کسی کی عدت اگر اس کے ماسک کے کا جو سائیکل ہے وہ گڑبڑ ہے، بیمار ہے اور کم و بیش وقت میں آتا ہے تو جتنا وقت 3 مہینے 3 ماسک آنے میں لگے گا اتنا اس کو کیا پیک کرنا ہے، اتنی ہی اس کی عدت ہے۔ یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں استعمال کیا ہے، اور طلاق والی عورتیں انتظار کریں اپنی ذاتوں کے ساتھ 3 حیض۔ چلیے ایک تو یہ بات ہو گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں اس کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کر رکھا ہے، اگر وہ رکھتی ہوں ایمان اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اگر وہ رکھتی ہوں ایمان اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ فرض کر لیجئے شوہر کو پتہ نہیں تھا اور پاکی کے بعد اس نے طلاق دی، پاکی کے کچھ دن بعد اس نے طلاق دی اور اگلا حیض آیا ہی نہیں، اس کے بعد حیض آیا ہی نہیں اور پتہ چلا کہ اسے تو حمل ہے، اسے تو کیا ہے حمل ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والیاں جو ہے اپنی عدت کے لمبے ہو جانے کے ڈر سے اپنے حمل کو چھپائے نہیں، عجیب کیا کہتے ہیں غلط فہمیاں جو ہے ان مسائل کے بارے میں معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ناپاکی کی حالت میں کسی نے طلاق دی تو طلاق ہوتی ہی نہیں ہے، حیض کی حالت میں طلاق دیں گے تو طلاق ہوگی ہی نہیں، یہ غلط ہے۔ آپ طلاق جب بھی دو، حیض کی حالت میں دو یا پاکی کی حالت میں دو، حیض کی حالت میں طلاق دینا گناہ ہے، منع ہے، لیکن طلاق دیں گے تو طلاق ہوگی۔ ایسے ہی یہ بھی مشہور ہے لوگوں میں کہ حمل کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی، تو عورت حمل سے ہو اس درمیان طلاق نہیں دینی چاہیے۔ یہ ایک اصولی چیز ہے کہ بھئی ایک عورت تمہارے بچے میں مشغول ہے، ایسے میں اس کو طلاق دے کر علیحدہ کرنا اور اس پر ایک دوسرا بوجھ ڈالنا، جبکہ اس کا نفقہ تمہارے ذمہ ہی ہے، اس کا کھان پان تمہارے ذمہ ہے، جب تک بچہ نہیں پیدا ہو جاتا تو بہتر ہے آپ اس کے لیے کیا کرو، انتظار کرو تاکہ بچہ پیدا ہو جائے، بچے کی ولادت ہو جائے، اس کے بعد اگر آپ کو لگے کہ طلاق دینی ہی ہے تو طلاق دو۔ تو بات یہ ہے اصل، لیکن کسی نے حمل کی حالت میں طلاق دے دی تو طلاق ہو جائے گی۔
حمل کی حالت میں طلاق دینے سے طلاق نہیں ہوتی، یہ غلط معلومات ہے ہماری، یہ ہماری غلط نالج ہے۔ ایسے ہی اور بہت ساری چیزیں لوگوں میں مشہور ہیں۔ عدت کے بارے میں بھی ایسا مشہور ہے کہ اگر کوئی عورت ہے اس کو 2 بار طلاق ہو گئی، ایک بار طلاق ہو کر پہلے وہ عدت گزار چکی ہے، ایک بار اس کو طلاق ہوئی تھی، اس نے عدت گزار لی، دوبارہ پھر اس کی شادی ہوئی، پھر خدا نخواستہ اس کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی، تو لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ اس کی عدت آدھی ہو جاتی ہے۔ ایک تو ایک بار بھر لی نا، بس پہلے شوہر کے وقت میں ایک بار اس نے عدت بھر لی، تو اب دوبارہ جو ہے 1 مہینہ چل جائے گی، 3 مہینے تھی نا تو 2 مہینہ بھی چل جائے گی، 1 مہینہ بھی چل جائے گی۔ ایسے ہی وفات کی شکل میں بھی یہی چیز مشہور ہے کہ ایک عورت اب کسی کے نکاح میں تھی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس نے 4 مہینے 10 دن عدت گزاری، پھر عدت گزارنے کے بعد ایک زمانے کے بعد واپس اس نے اپنا نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد پھر ایسا ہی حادثہ ہوا کہ اس کے دوسرے شوہر کا بھی کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ تو عام طور پر معاشرے میں یہ مشہور ہے کہ پہلے ایک عدت گزار لی، اب دوبارہ 2 مہینے 5 دن عدت ہے، آدھی ہے، دوبارہ میں آدھی ہے۔ ایسا نہیں ہے، جب بھی طلاق ہوگی، چاہے کسی کو 4 مرتبہ زندگی میں طلاق ہو یا اس کے شوہر کا 2 3 4 بار انتقال ہو جائے، ہر بار عدت اسی ترتیب سے ہے۔ ہاں، جن عورتوں کو ایسی حالت میں طلاق ہوتی ہے جب حیض آنا بند ہو جاتا ہے، حیض آنا بند ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو 50 سال 55 سال 60 سال میں کہیں ایسے حادثے پیش آ جاتے ہیں، اور نہ بھی پیش آئے تو مسئلہ موجود ہونا چاہیے، رولنگ جو ہے ہمارے پاس ہونا چاہیے، تاکہ ہم اس کا جواب، ایک حادثہ بھی پیش آئے تو ہم اس کا جواب دے سکیں۔ تو جن عورتوں کو حیض بند ہو جاتا ہے، ان کو اگر اس حالت میں طلاق ہوئی ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، ان کی عدت دن گن کر، جیسے وفات کے شکل میں عدت دن گن کر ہے، ایسے ہی ان عورتوں کی عدت بھی دن گن کر ہے کہ 3 مہینے ان کی عدت ہے۔ جس دن طلاق ہوئی اس دن سے 1 مہینہ، پھر دوسرا مہینہ، اور پھر تیسرا مہینہ، 90 دن پورے ہو جائیں گے تو ان کی عدت پوری ہو جائے گی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے شوہر جو ہے نا، وہ ان کو واپس لے جانے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ دونوں آپس میں درستگی کرنا چاہیں۔ یہ کیا بات کہہ رہی؟ ان کے شوہر ان کو واپس لے جانے کے زیادہ حقدار ہیں۔ طلاق دے دی تو واپس کیسے لے جائیں گے؟ طلاق 3 نہیں دی ہے، طلاق 3 نہیں دی ہے، 1 دی ہے یا 2 دی ہے۔ اب 1 طلاق دی ہوئی عورت، پھر آپ پوچھو گے جی 1 طلاق میں عدت کہاں ہوتی ہے؟ تو یہ بھی ہماری ایک غلط فہمی ہے کہ کسی شوہر نے 1 طلاق دے کر اس کی بیوی کو چھوڑ دیا تو بھی عدت تو گزارنی ہے اس کو۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جب فائنل 3 طلاق ہو جائے تو عدت ہے، اس سے پہلے عدت نہیں۔ 1 طلاق دے کر کوئی شوہر چھوڑ دے تو بھی اس کو عدت گزارنی ہے، 2 طلاق دے کر چھوڑ دے تو بھی اس کو عدت گزارنی ہے۔ تو 1 یا 2 والی شکل میں اگر اس کا دوبارہ نکاح ہوتا ہے، یعنی دوبارہ نکاح کا موقع آیا، ایک عبداللہ نامی آدمی نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دے دی اور چھوڑ دیا اس کے بعد، اور 3 ماسک گزر گئے، 3 مہینے 3 حیض گزر گئے، تو اس کی تو عدت پوری ہو گئی، اب وہ آزاد ہو گئی۔ اب وہ اگر نکاح کرنا چاہتی ہے اور واپس اسی شوہر کا پیغام آتا ہے اور ایک اور کا پیغام آتا ہے، 2 پیغام آئے، ایک نیا پیغام آیا اور ایک پرانے کا پیغام آیا، تو اس میں یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے کہ پرانا شوہر واپس سے نکاح کا پیغام دے رہا ہے، تو ان کے وہ جو پرانے شوہر ہیں وہ انہیں اپنے یہاں نکاح میں لے جانے کے زیادہ مستحق ہیں، یعنی پرائرٹی ان کو دی جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ وہ آپس میں
اپنی پرانی غلطیاں ٹھیک کر کے ٹھیک ٹھاک طریقے سے رہنا چاہتے ہوں کہ سب پہلے غلطیاں ہو گئی تھی اور اب ہم نے سیکھ لیا ہے اپنی غلطیوں سے، اب آئندہ غلطی نہیں کریں گے. اس لیے کہ جس کے ساتھ آپ نے وقت گزار لیا ہے اس کو آپ پہچان گئے ہیں، تو آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنا اور واپس سے ساتھ رہنا یا نہ رہنا، اگر رائے بنتی ہے کہ رہنا ہے تو نبھانا زیادہ آسان ہے پرانے کو بنسبت نئے کے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پرانا جو ہے وہ پرائر ہے، وہ پہلے ہے اگر وہ پیغام نکاح بھیجتا ہے تو، اور ان کے پہلے شوہر جو ہے وہ زیادہ حقدار ہیں انہیں اپنے نکاح میں لے جانے کا اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں. لیکن یہ دونوں کے ارادے سے ہے، ایسا نہیں ہے. اگر عورت نہیں چاہے تو اس کے ماں باپ یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں تمہیں اس کے بعد جانا پڑے گا. ان ارادو اصلاح، دونوں کے دونوں آپس میں کیا چاہتے ہیں؟ خیر اور اصلاح چاہتے ہیں. تو کیونکہ جبر نہیں ہے نکاح میں، کسی کو اس کی مرضی کے بغیر نکاح میں نہیں دیا جا سکتا. شوہر چاہتا ہے لیکن عورت سمجھتی ہے کہ نہیں میں اس کے ساتھ نہیں نکلوں گی، تو پھر وہ پرائرٹی نہیں ہے اس کے لیے. یہ کچھ احکام تھے عدت کے جو آج پڑھ لیے گئے. طلاق کے مسائل جو ہے وہ ترتیب میں یہاں پیچھے ہیں، تو انشاءاللہ کل شروع کریں گے. اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو جو ہے نیک بنائے، صالح بنائے، اور آپسی ازدواجی زندگی کو اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں کو بھلی اور خوشگوار زندگی بنائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، و بحمدک، نشہد ان لا